مشائخ کرام جو ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے ہوتا ہے کہ پیر جو ہے نا وہ خلیفہ بناتے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پیر ایک اور پیر بنا کے چلا جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ مشائخ کرام کو جب وہ علم جن کے پاس تھا، وہ علم سے عوام الناس کو آسانی تعلق، تاکہ ان کی زندگی میں اصلاح ہوتی جائے، اور پھر جب جاتے ہوئے اس روشنی کو کسی صاحب نگاہ کے حوالے کر گیا تاکہ یہ فنکشن تم ادا کرتے جاؤ، اور تاکہ وہ فنکشن جاری رہا۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا فرق آ گیا، ذرا غلطی آ گئی کہ خلفاء زیادہ آ گیا یا ضرور زیادہ آ گئی، جب بیانات کچھ اور ہو گیا، ورنہ بات بالکل آسان سی تھی کہ لوگوں کو جہاں وہ ظاہری آسانیاں چاہتے ہیں ان کو باطنی طور پر بھی آسانیاں عطا فرماؤ۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نام کی ان کو آسانیاں دینی ہے، اور تو کوئی دقت تو ہے کو نہیں، یعنی کہ ایک ہی خالق ہے، خالق کے بنائے ہوئے بندوں کو خالق کے دیے ہوئے علم سے کچھ تھوڑی سی خالق کے لیے آسانی دے دیں، کوئی دقت تو نہیں بات۔ بندے تو اللہ کے ہی ہیں، اللہ نے تمہیں ایک آسانی دے دی ہے، تم ان کو آسانی دے دو اسی خالق کے نام پر جس نے تمہیں آسانیاں دی ہیں۔ اللہ کے بندوں کو آسانی دے دو، جس نے آپ کو تحفہ دیا ہے اور اسی کے گھر میں لگا دو۔ اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ کے مخلوق میں لگا دو وہ احسان۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ عوام الناس میں کچھ لوگ عوام الناس سے اپنی صفات کا خراج لیتے ہیں، کچھ لوگ عوام الناس کو اپنی صفات کا حصہ اور اپنی صفات کا خیرات یا خراج دیتے ہیں۔ بس یہ سوچنے والی بات ہے کہ اپنی صفات کے بدلے عوام سے کچھ حاصل کرنا یہ اس صفت کے لیے نقصان ہے، اپنی صفت کو عوام کے آسانی میں لگانا یہ صفت کا حق ہے۔ تو اپنی صفات کو عوام کی آسانی کے لیے لگاؤ اور اپنی صفت کے بدلے عوام سے آسانیاں نہ لو۔ تو یہ بات یاد رکھ لینا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ خوبصورت ہو تو تحفے لینا شروع ہو جاؤ کہ جی آپ خوبصورت ہی ہوئے تو پھر وہ لوگ آ رہے ہیں، کوئی پھول لا رہا ہے تو کوئی چادر لگا رہا ہے تو کوئی یہ لگا رہا ہے نا۔ اگر آپ خوبصورت ہو تو پھر اپنا خوبصورتی جو ہے نا اور لوگوں پر احسان کی شکل میں اظہار کر دو، اس کا خراج نہیں لینا، اللہ کی دی ہوئی صفات کا خراج نہیں لینا۔ یہاں سے اکثر مشائخ کرام غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ خراج حاصل ہو جاتا ہے، خراج چھوڑ دو تو بس پھر باقی بات آسان ہے۔ تعلق کا طریقہ کیا ہوا؟ یاد کے ساتھ تعلق ہے، احسان کے ساتھ تعلق ہے، کہنا ماننے میں تعلق ہے، اپنی ہر چیز اس کی راہ میں قربان کرنے سے تعلق ہے۔ اب بات سمجھا بتا ہوتا کہ اس کے مزاج کو اپنانا جو ہے نا یہ تعلق کی راہ میں بڑی آسانی ہے۔ اس کا مزاج اپناؤ، مشکل بات ہے، یا اپنے مزاج کا کم اظہار کرو یہ آسان ہے، لیکن اس کا مزاج اپنا لینے سے جو ہے نا اب پھر یہ بھی ایک بڑی دور کی بات ہو جاتی ہے۔ اور اگر اپنا مزاج بند کر دیا جائے تو ان لوگوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنا مزاج عطا کر دیتے ہیں اور وہ عطا کر سکتے ہیں، یعنی کہ مزاج ہی بدل سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی خائف تھی، لرز رہے تھے آپ، اور اس نے آپ کو خوف سے نکال کر کسی اور راستے پر ڈال دیا جہاں آپ آزاد ہو گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے، چور کو چوری سے پکڑ کر باہر نکال کے کتب سے مراد کیا ہے؟ کسی ڈیوٹی پہ لگا دیا، یعنی کہ سرکاری ڈیوٹی پہ لگا دیا، تو چوری کرنے آیا تھا تو یہ کام تو چھوڑنا ہوتا رہے گا، اس میں کچھ پیسے چاہیے تھے، کچھ واقعات سب ویسے تو آ گیا ضرورت کے لیے، اب خالی ہاتھ جا اس طرح اس شہر میں جا کے رات کو پہرا دیا تھا، وہ چور خالی تھا، وہ اسے کہا پہرا دیا جائے، دیر نامی بھی ہو جائے گی، کھانا پینا بھی ہو جائے گا، چل پھر کتب بن گئے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے مزاج سے نکال کر کسی اور مزاج میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ صفت ہوتی ہے، خوف سے نکال کے طاقتور بنا سکتے ہیں، غریبی کے خیال سے نکال کر دولت مند بنا سکتے ہیں، بزدلی سے نکال کے بہادر بنا سکتے ہیں، چور سے نکال کے کتب بنا سکتے ہیں۔ یہ مرتبے ہیں نا، چوری بھی ایک مرتبہ ہے، ایک کم مرتبہ نہیں ہے، اقتدا چور بننا بڑا مرتبہ ہے۔ آدھی صفات تو پوری ہے چور کی، رات کو جاگنا، دلیر ہونا، دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنا، حق سمجھ کے بے دھڑک چلے جانا جہاں جانا،
یہ ساری کتب کی دفاع ہے نا. بس صرف یہ جھوٹا ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، اس کو صحیح اللہ کے راستے میں لگا دو کتب ہے. اور ایک بلے شاہ کا دوسرا چوری کر فن کر رب دا تو اس ٹھگاں دے ٹھگ ٹھگ کتب تو بن گیا آپ نے نا. مطلب یہ شبت ہے نا ادھر لگانی ہے بس تو اور کتب بن جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے مطلب آسان بات. جس طرح وہ بلے شاہ کے مرشد لگا رہا تھا نا کھانا، یہ پیاز کھانی لگاتے ہیں نا، جسے یہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دیے وہاں لگا دیے. بلے شاہ نے سوال کیا دیکھو بابا جی بات یہ ہے کہ اللہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بات سن لیا، رب دا کی پاونا اتو پٹنا ادھر لگاؤ. جس طرح یہ پیاز کی پنیری لگاتے ہیں نا، یہاں سے اٹھا کے وہاں لگانا، بس دنیا سے دل اٹھا کے وہاں دل لگا دے رب ہی رب ہے. بس یہاں سے وہ پھیڑ کے وہاں لگانا ہے. اور پنیری ہے اور کچھ بات نہیں ہے، یہاں تو لگا ہوا تمہارا پہلے ہی، یہاں سے کہہ کے تم نے وہاں لگانا ہے تو بات تیری بنی بنائی ہے. کیونکہ یہ غیر نہیں ہے دنیا، یہ اللہ کی پنیری ہے. آپ بات سمجھے نا، اگر یہی رہ گیا تو مر جائے گا. اسی یہاں سے پنیری جب بن چکی ہے یہاں سے اٹھا کے ادھر لگا دے. یہ تو ضروری تھا کیونکہ اس کی ابتدا اس نے کی، اللہ نے خود کی ہے. اس نے ہمیں عوام تھوڑا پیدا کیا، دنیا میں پیدا کیا نا، اسی دنیا میں ٹھوس موجود والی دنیا میں. لیکن منشا ہمارا یہ ہے، ابتدا یہ ہے، لازمی حصہ یہ ہے. اور اس سے اس کی خواہش کا جس طرح اس نے وہاں سے ہمیں یہاں بھیجا، اس لیے ہم یہاں سے خیال کرتے ہوئے وہاں کی بات کریں گے. بس اتنی دکھانی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھو کہ بنا چار تنکوں کا آشیاں تو تڑپ کے جل اٹھی بجلیاں. تیری شان بندہ نواز کو میں سمجھ گیا میرے مہربان. راستہ کہاں ہے سن رہے؟ تیرے جلوہ آئے قدیم کو میرے دل سے ہے بڑا واسطہ. تیرے جلوہ آئے قدیم کو میرے دل سے ہے بڑا واسطہ. میں تیرا خیال نہیں اگر تو کہاں الست بلا کہاں. یہ تو اب مجھے تو بتا رہا ہے الست تھا بلا تھا، وہ بھی تم ہی بتا رہے ہو. تو لازمی بات ہے کہ میں تیرے خیال میں پیدائش سے پہلے کھیلتا رہا. اب نہیں بات سمجھے، اب میں حاضر ہوا ہوں تیرے حکم پر. تو اب میرا فرض ہے کہ میں تو میرے پاس اسی طرح میرے خیال میں رہ جیسے میں کروڑوں سال تیرے خیال میں رہا. آپ بھی بات سمجھے، اس طرح اب جانے والی صدیاں کرو رہا ہوں تو میرے خیال میں جو تیرا وجود ہونا چاہیے. یہ میں گم ہوا تو تو ڈھونڈ، اب تو گم ہو گیا تو میں ڈھونڈوں. کھیل تو تیرا میرا ہی ہے. آپ بات سمجھے ہیں، بہت آسان جی کھیل ہے، دقت نہیں ہے. بس صرف یہ ہے کہ اپنے رنجشیں، اپنے گلے، زندگی کی تنگ دامانی کے گلا، اس کو فی سبیل اللہ اپنے دل سے نکال. تنگ دامانی میں بھی وسعت خیال ہے. یہ بات میری یاد رکھ لینا کہ تنگ دامانی زندگی میں آتی ہے، یعنی پیسے کی کمی آتی ہے، سسٹم کی خرابی ہے، معاشیات کی خرابی ہے، نظام معیشت کی خرابی ہے. بالکل ٹھیک ہے، نظام معیشت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو آسانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امیروں کو زیادہ ظالم ہونے کی توفیق نہ دے، یعنی کہ وہ بھی کچھ انسان کے بیٹے بنے کہ کسی غریب کی مدد کرے. ہاں یہی ہے نا دعا ضرور. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ غریبی جو ہے کسی بڑے مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہیں. غریبی جو ہے یہ چھوٹی زندگی گزارنے میں بڑی رکاوٹ ہے، لیکن بلند مقاصد کے لیے غریبی کوئی رکاوٹ نہیں. پاورٹی سے پاور 2 قدم کا فاصلہ ہے. بھائی یہ آپ بات یاد رکھیں، بلند خیالی غریبی کے گھر میں پلتی ہے. آپ بات سمجھیں کہ یہ وہی گل ہے جو کھلتا بیابانوں میں، راس ساتا نہیں جسے رہنا بڑے ایوانوں میں. ایوانوں میں تو کھلتا نہیں یہ گل. اس لیے یہ غریبی جو ہے نا یہ بڑی کام کی چیز ہے. اس کے اندر غریبی میں اگر وہ تنہائی نہ ہو، ادراک نہ ہو، مقصد حیات نہ ہو، بلند پروازی نہ ہو، وسعت خیالی نہ ہو، پھر غریبی عذاب ہے. توبہ. 2 حدیثیں ہیں. ایک بار سرکار نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفر، ممکن ہے غریبی تجھے کافر بنا دے، مایوس کر دے.
پسماندہ کر دے، بوجھ تیرے دب جاؤ غریبی کے، غریبی تیری جان لے، ایمان لے۔ اور ایک مقام پر کہا کل فقر و فقری، مجھے غریبی پر ہی فخر ہے، اور غریبی ہم سے ہی ہے، ہمارے احسان ہے۔ اور وہ غریبی جو سرکار کا احسان ہے وہ کون سی ہے، اور وہ غریبی جو عطاب الہی ہے وہ کیا ہے؟ اگر غریبی میں ایمان محفوظ نہ ہو تو غریبی عذاب ہے، اور اگر غریبی میں ایمان چمکے، رونق لگے، اور تو اور میں کی گفتگویں ہوں، تو پھر وہ غریبی جو ہے نا اس کا احسان ہے۔ غریبی تو ہوتی کوئی نا، پھر جب دلی امیر ہوگا تو غریبی کس بات کی؟ تو وہ ایک شعر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں اس تقسیم پر جو جبار نے ہم میں کیا، لنا العلم وللجہال معلوم، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال۔